بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ کوئی اللہ کا ہم جنس و ہم مرتبہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر اور تعارف سماعت کیجیے۔ اس سورت کا شان نزول اور اس کی فضیلت کا بیان۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان یعنی اللہ مہربان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری کتاب الصلاح میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمدللہ ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جو سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یہ کیا؟ یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورہ ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت ہی چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے فرمایا کہ تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کی ہے۔ صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھاری پڑا اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ نبی نے فرمایا، سنو، سورہ قل هو اللہ احد آخر تک تلاوت کرنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی گھر سے تشریف لائے، سورہ قل هو اللہ احد آخر تک پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو رسول اللہ کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں رسول اللہ پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن کریم پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ ایسی ہی روایتیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے،
رسول اللہ کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا، واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھو۔ میں چپ کے رہا۔ نبی نے پھر فرمایا، پڑھو۔ میں نے عرض کیا، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہو جائے گی۔ نسائی میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ اپنی دعا میں کہتا ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس بات کی گواہی دے کر کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، نہ آپ کے ماں باپ ہیں، نہ آپ کسی کی اولاد، نہ آپ کا کوئی ہمسر اور ساتھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اللہ کے رسول، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ نبی نے فرمایا، اے عقبہ، زبان تھامے رکھو، اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہا کرو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو۔ پھر دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ بس آپ نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر فرمایا، دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نہ انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بہترین اعمال کا ارشاد فرمائیے۔ نبی نے فرمایا، سنو، جو تجھ سے توڑے یعنی رشتہ داری تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ توحید الہی کا بیان۔ اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے معبود برحق تو اللہ تعالیٰ ہیں جو واحد ایک ہیں اور احد اکیلے ہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر یعنی برابر کا نہیں،
جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اللہ ہی کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں اور اپنی عظمت میں، اپنے حلم و علم میں، اپنی حکمت و تدبر میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کا نہ ہمسر ہے، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب ہیں اور اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ صمد کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لا زوال اور غیر فانی ہو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو نہ کچھ کھائے، نہ اس میں سے کچھ نکلے، نہ وہ کسی میں سے نکلے، یعنی نہ اس کی اولاد ہو نہ ماں باپ۔ یہ تفسیر بہت اچھی اور عمدہ ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے صراحتاً یہ مروی ہے جیسے کہ پہلے گزرا، اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ صمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں لفظ صمد کی تفسیر میں ان تمام اقوال وغیرہ کو وارد کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب سچے ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ کل صفتیں ہمارے رب عز و جل میں ہیں۔ اللہ کی طرف سب محتاج بھی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر سردار اور سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کو نہ پیٹ ہے، نہ وہ کھوکھلے ہیں، نہ وہ کھائے نہ پیے، سب فانی ہیں اور وہ باقی ہے، وغیرہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اولاد نہیں، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ بیوی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء، یعنی وہ اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی تو بیوی ہی نہیں، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، یعنی وہی ہر چیز کے خالق و مالک ہیں۔ پھر اللہ کی مخلوق اور ملکیت میں سے اللہ کی برابری اور ہمسری کرنے والا کون ہوگا؟ وہ اللہ ان تمام عیوب اور نقصان سے پاک ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا الى آخر الآیہ، یعنی کفار کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تم تو ایک بڑی بری چیز لائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں، اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کی اولاد ہو۔ تمام زمین و آسمان میں کل کے کل اللہ کے غلام ہی بن کر آنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس تمام کا شمار ہے اور انہیں ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور یہ سب کے سب تنہا تنہا اللہ کے پاس قیامت کے دن حاضر ہونے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ الى آخر الآیہ، یعنی ان کافروں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے باعزت بندے ہیں، بات میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے، اللہ ہی کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا الى آخر الآیہ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان نسب قائم کر رکھا ہے، حالانکہ جنات تو خود اللہ کی فرما برداری میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ عیوب سے پاک اور برتر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ انہیں روزیاں دیتے ہیں اور عافیت و تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے ایسا نہ چاہیے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور اسے یہ لائق بھی نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے
کہ وہ کہتا ہے جس طرح اولن یعنی پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ایسے ہی پھر نہیں لوٹائیں گے، حالانکہ پہلی مرتبہ کی پیدائش دوسری مرتبہ کی پیدائش سے آسان تو نہ تھی۔ جب میں اس پر قادر ہوں تو اس پر کیوں نہیں؟ اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں ایک ہی ہوں، میں صمد یعنی بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد نہ میرے ماں باپ نہ مجھ جیسا کوئی اور۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر مکمل ہوئی۔